بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا جب محرم کا مہینہ آ گیا تو ہمارے کو جو ہے میرے دوستو ایک صحاب کی قربانی جو ہمیں یاد آتی ہے، اور میرے دوستو ہم اسے غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، مگر دوستو وہ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے۔ شہر اللہ کہا میرے دوستو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد جو دعوتیں امت کو جو دی ہے میرے دوستو، ہر ایک کو بات پھیلاتے رہے، پہنچاتے رہے، بولتے رہے، اور میرے دوستو یہ بولنے کی عوض میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو کوئی پھول کا ہار نہیں ڈالا، کوئی شیباشی نہیں دیا، کوئی ویلکم نہیں کرا، کوئی گڈ بن نہیں بولا، مگر دوستو آئے دن مصیبتیں بڑھ رہی تو میرے دوستو ایک مرتبہ ابو جہل کے پاس گئے جا کہ اللہ کی بات کہے۔ میرے دوستو اس کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز تھی، اس نے اٹھا کے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا۔ میرے دوستو یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ پورا دیکھ رہی، اس کو مار دیا تو اللہ کے نبی کو۔ اب میرے دوستو اللہ کے نبی ایک دور جا کے بیٹھے، سر سے خون بہہ رہا تھا، اور میرے دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں تھے، اور میرے دوستو آئے گھر کو آئے تو دیکھے کہ بیوی آزردہ بیٹھی ہے، بال لوچ رہی ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا تو ایسے بیٹھ گئی؟ کہنے لگے ہمارے خاندان کا کیا ہو گیا، ہمارے بھتیجے کو لوگ کیسے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھینچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اٹھا کر مار دیا، ان کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ اب میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسی وقت ابو جہل جہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تیر کمان لیے آ کے ہاتھ میں حضرت حمزہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اٹھا کر مارا۔ فرمایا ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اس کا بھی خون بہنے لگا، اور کہنے لگے جب تک حمزہ زندہ ہے، اگر میرے بھتیجے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ وہاں سے بول کر چلے گئے۔ میرے دوستو جہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہاں پر آ کے کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، جس نے تجھے مارا ہے میں اسے مار کر آیا، بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی نے چاچا کو دیکھ کر فرمایا میرے چاچا، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے تو میرا دل خوش ہو جاتا، میں خوش ہو جاتا۔ اسی وقت میرے دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسلام لے آئے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیے۔ اب میرے دوستو فرمایا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینے کی جو پہلی دوسری لڑائی جو ہوئی میرے دوستو، جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر میرے دوستو وحشی، اور فرمایا یہ بڑے تیر انداز تھے اور برچے کے بڑے ماہر تھے مارنے کے، اور میرے دوستو ہندا نے ان کو بہت اکتایا اور اتنے پیسے رقم دینے کی جو ہے نا میرے دوستو مانگ کر دی۔ اب میرے دوستو فرمایا وہ جنگ کے اندر بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اس جنگ کے اندر لڑتے رہے، اور میرے دوستو وحشی کے ہاتھ میں برچہ تھا، انہیں ایک پتھر کے آڑ میں چھپے ہوئے تھے، اٹھا کر مارا۔ فرمایا وہ دل میں کلیجے کو لگتے میرے دوستو وہاں پر گر گئے، اور میرے دوستو اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اور میرے دوستو فرمایا ان کو مرنے کے بعد ان کی آنکھ نکال دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، اور ناک کاٹ دی گئی، سینہ چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، ہندا کو دیا گیا۔ ہندا نے یہ منت مانگے تھے کہ اگر میرے کو حمزہ کا کلیجہ ملا تو میں چاپ کر کھاؤں گی، نہیں کھا سکے میرے دوستو، تھوک دیے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ تاگے میں پرا کر فرمایا انہی کے گلے کے اندر ڈال دیے۔ اور میرے دوستو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مرنے کے بعد شہیدوں کی لاش کو دیکھ رہے تھے تو فرمایا حضرت عباس حمزہ کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے نبی اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ فرمایا آج سارے رونے والوں کے پاس فرمایا سب رشتہ دار ہے، خاندان والے ہیں، مگر میرے چاچا کے پاس رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں سے کچھ عورتوں کو، کچھ لوگوں کو بلا کر لائے رونے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی کی اس رونے پر میرے دوستو جبریل امین نے آ کر کہا اسد اللہ، کہا میرے دوستو کیا فرمایا؟
اللہ کا شعر فرمایا، اس لیے جمعہ کے خطبے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ شعر، اللہ اور رسول کا شعر فرمایا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس وقت دفنانے کی باری آئی، فرمایا ان کی بہن، میرے دوستوں میرے بزرگوں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بہن میرے دوستوں کیا کرے، کفن کا کپڑا لے کے آ رہے، تو ان کے بیٹے زبیر سے فرمایا، اللہ کے نبی نے جاؤ، عورت ہے، وہ نہیں دیکھ سکے گی، اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں جب قریب گئے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو دیکھا تو بہت طاقت والی تھی، اٹھا کر سینے پہ مار دی، بیٹا دور گر گیا۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ فرمایا میرے بھائی کے کان آنکھ کاٹ دیے گئے، دل چیرا گیا۔ اسلام کے اندر یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، میں برداشت کر لوں گی۔ آ کے دیکھے جو کفن کا کپڑا لائے تھے میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا وہ کپڑا فرمایا دینے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے کو دیکھا کہ بازو کے ایک صحابی پڑے ہوئے تھے، فرمایا وہ بھی لاوارث تھے، ان کو بھی کوئی کفن کا کپڑا نہیں تھا۔ فرمایا حضرت حمزہ کو پاس 2 کپڑے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کو جو ہے نا 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے، بازو کے ایک صحابی پڑے ہوئے ان کو ایک بھی کپڑا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، فرمایا قرآن اندازی سے نمبر نکالا گیا، کس کو بڑا کپڑا آتا، چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کی اس میں آیا، بڑا کپڑا جو ہے نا وہ صحابی کے اس بس میں آیا، وہ لے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیروں کی طرف پتے ڈال کے دفن کر دو۔ تو میرے دوستو، قربانی اگر ہمیں جب محرم یاد آ گیا تو ہمیں صرف ایک قربانی یاد آتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نہیں میرے دوستو، اگر ہم قربانی دیکھنا ہے، ایک نہیں میرے بھائیوں، فرمایا یہ پوری زندگی ہماری قربانی کہتے، واقعہ سنتے بولتے ہوئے پوری ختم ہو جائیں گی، پھر بھی فرمایا میرے دوستو یہ قربانیاں کم نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے۔